اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعصي ما ولعد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وأقوى سفور میدان عدله أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد وإخلاص له نبي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنتج العباد من الحلقة سيدنا مولانا بالقاسم محمد میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاک میں قرآن خاک میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے بات شروع کی جائے. پڑھنا کچھ اور تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ مجلس میں پڑھا ہو جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. کچھ بھی سوچ کے آئے لیکن پڑھواتے وہی ہیں. ایسی مجلس ہے. ایک بڑی مشہور 4 مصرے تھے کہ کبھی محمد کی بھی میم لکھنا, کبھی علی کی بھی عین پڑھنا, کبھی رسالت کا ناز لکھنا, کبھی شرح مشرقین پڑھنا. میرا عقیدہ کا بن گیا ہے شوکت حسین لکھنا, حسین پڑھنا. یہ 4 مصرے ذہن میں لکھیے گا, رکھیے گا. میں نظم آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کبھی محمد کی بھی میم لکھنا, کبھی علی کی بھی عین پڑھنا, کبھی رسالت کا ناز لکھنا, کبھی شرح مشرقین پڑھنا. بھرا مدینہ بتا رہا ہے یہی تھا معمول مصطفیٰ کا. بھرا مدینہ بتا رہا ہے یہی تھا معمول مصطفیٰ کا. سلام زہرا کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مغربین پڑھنا. سلام زہرا کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مغربین پڑھنا. جہان بھر کی حقیقتوں میں یہ شان زیبا ہے زین و اب کی. جناب زینب کا نام زین زینت, باپ کی زینت. یہ یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا. جہان بھر کی حقیقتوں میں یہ شان زیبا ہے زین و اب کی. حجاب وحدت کا عکس لکھنا, جلی کی زینت کا زین پڑھنا. حجاب وحدت کا عکس لکھنا, جلی کی زینت کا زین پڑھنا. علی محمد پڑھا کرے تھے. علی محمد پڑھا کرے تھے. ملا ہے عباس کو یہ ورثہ. علی محمد پڑھا کرے تھے, ملا ہے یہ عباس کو ورثہ. سوائے غازی کے کس کا حق ہے حسین مولا کی نین پڑھنا. سوائے غازی کے کس کا حق ہے حسین مولا کی نین پڑھنا. دین دال یہ نون, دین اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ دال یہ نون حرف سارے حسین سے جب کریں تو یہ دال نون
یہ دال یہ نون حرف سارے حسین سے جب کرے توسل. یہ دال یہ نون حرف سارے حسین سے جب کرے توسل. انہی کو بندوں کا دین لکھنا, انہی کو خالق کا دین پڑھنا. انہی کو بندوں کا دین لکھنا, خالق کا دین پڑھنا. جناب سلمان اور فضہ سے میں نے پوچھا جو ان کا منصب. جناب سلمان اور فضہ سے میں نے پوچھا جو ان کا منصب. صدا یہ آئی کہ ان کی نسبت سے بس ہمیں خادمین پڑھنا. خدا حسینوں کی سلطنت میں یہ کب سے اعلان کر چکا ہے. خدا حسینوں کی سلطنت میں یہ اعلان کب سے کر چکا ہے کہ حسن اکبر کو جب بھی پڑھنا رسول کا عین بین پڑھنا. علی و غازی کا نام لے کر ضرور لینی ہے جان ان کی. علی و غازی کا نام لے کر ضرور لینی ہے جان ان کی. یہی بہت ہے کہ شام والوں کے سامنے عین غین پڑھنا. کسی نے مانگا کسی نے پالا, مزاج دونوں کا ہے نرالا. کسی نے مانگا کسی نے پالا, مزاج دونوں کا ہے نرالا. اب کمال عباس کے جو لکھنا تو مظہر فاطمین پڑھنا. اور میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں شوکت. میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین. میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے محمد وعلى محمد صلوات. آخری چند بند آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے گا. دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ. دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ. بت خانوں پہ توحید کی تصویر کا حملہ. کفار پہ جبار کی شمشیر کا حملہ. شبیر کا حملہ ہے کہ تکبیر کا حملہ. یہ جنگ لڑی کچھ شاہ نے اتنے ہنر سے. یہ جنگ لڑی شاہ نے کچھ اتنے ہنر سے. میدان میں داد آئی ہے عباس کے سر سے. میدان میں داد آئی ہے عباس کے سر سے. مولا خیموں سے ودا کرنے کے بعد باہر نکلے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے. ذوالجناح کی طرف سے ذوالجناح سے مخاطب ہوئے. راہوار سے کہا مولا نے دے ایسی تجلی. راہوار سے کہا مولا نے دے ایسی تجلی. دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی. دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی. بے بس ہو وہ جبرائیل سا افلاک محلی. بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی. حسین کہتے ہیں راضی کیا اس وقت اگر تو نے سخی کو. حسین ذوالجناح سے کہہ رہے ہیں راضی کیا اس وقت اگر تو نے سخی کو. چومے گا جہاں حشر طلب تیری شبی کو. چومے گا جہاں حشر طلب تیری شبی کو. اب مرتجز مولا سے مخاطب ہوا. دی مرتجز نور سراپا نے یہ آواز. رفتار کے انجام سے ہوگا میرا آغاز. رفتار کے انجام سے ہوگا میرا آغاز. خود موت کے بس میں نہیں پالے میری پرواز. میں بھی ہوں تیرے اعجاز سے صاحب اعجاز. مرتجز کہتا ہے جس راہ میں خود موت بھی دو ہاتھ چلے گی, تلوار سے پوچھیں کیا وہ میرے ساتھ چلے گی. ذوالجناح نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے. تلوار سے ذوالجناح مخاطب ہوا. ذوالجناح ذوالفقار سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اور مولا سے کہہ رہے ہیں کہ لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے. یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے. کیا کیجئے کہ آخر تیری گھٹی میں کرم ہے, ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے. جو آج مرتجز کہہ رہے جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے, جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے, وہ حشر طلب میری شبی سے بھی ڈریں گے. شمشیر سے کہا مولا نے,
شمشیر سے کہا مولا نے کہ چل مگر ایسے، شمشیر سے کہا مولا نے کہ چل مگر ایسے، ہو خیبر و خندق میں بھی ہلچل مگر ایسے، اس پھل میں رہے موت کی جل تھل مگر ایسے، اس دشت میں ہو خون کی دلدل مگر ایسے۔ تلوار کہتی ہے مولا کیسے؟ مولا کہتے ہیں تو جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں، تو جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں، وہ صرف علی تھا میں حسین ابن علی، وہ صرف علی تھا میں حسین ابن علی ہوں۔ تلوار آگے سے کہتی ہے گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر، گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر، سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر، سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر، ہے تشت بچھا دوں یہاں لاشوں کا سمندر، کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر، کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر، سرکار کے صدقے میں، سرکار کے صدقے میں یہ بیچارے بنے ہیں، ہم دونوں اتارے گئے یہ سارے بنے ہیں۔ مولا لشکر کے سامنے آئے، اب لشکر کی طرف مخاطب ہے آخری دو بند، حسین لشکر سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں گر چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں، 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار مٹا دوں، خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں، آجا آج تجھے تیری جنگ دکھا دوں۔ حسین آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا، معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا، شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا، شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا، دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی، جبرائیل نے مولا سے اما جان کی پائی، بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی، سر کٹ گئے اجسام کو آواز نہ آئی، سر کٹ گئے اجسام کو آواز نہ آئی، جنگل میں محمد کا مدینہ اتر آیا، جنگل میں محمد کا مدینہ اتر آیا، خود موت کے ماتھے پہ پسینہ اتر آیا۔ حسین جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے ایک صدا بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس صدا پر مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا، مصائب کا بند سنیے گا، توحید کی آواز پہ مستر ہوئے معصوم، توحید کی آواز پہ مستر ہوئے مسموم، کہنے لگے حاضر ہے یہ حلقوم، عباس کا مولا ہوا لمحات میں مظلوم، بولے کہ خدا حامی ہو ناصر ہو، خدا حامی ہو اے زینب و کلثوم، اسلام پہ اگر ظلم کرے اب بھی زمانہ، اسلام پہ اگر ظلم کرے اب بھی زمانہ، پھر شام غریباں اسے چادر سے بچانا۔ اس وقت میں اتری کہیں مادر کی سواری، وہ پہلو شکستہ کی بہت درد کی ماری، محزول ہوئی اشک ہوئے آنکھوں سے جاری، 18 برس کی وہ ضعیفہ یہ پکاری، لو مل گئے مٹی میں میرے گود کے پالے، لو مل گئے مٹی میں میرے گود کے پالے، غازی کو بلا لو میرے بچے کو بچا لے، غازی کو بلا لو میرے بچے کو بلا لے بچا لے۔ عزادارو، حسین میدان کربلا میں تنہا ہے، جنگ کر رہے، کربلا کے میدان کے اوپر سے 2 جنات کا گزر ہوا، گزرتے گزرتے جنات نے سارا کربلا کا منظر دیکھا، پہنچے دربار میں، اپنے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو تاج پوشی کا دن تھا جناب جعفر جن کی، دونوں کی حالت یہ ہے کہ امامہ جو پہنا ہے وہ کھل کے گلے میں آ چکا ہے، گریبان چاک ہے،
اور بال زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رہے ہیں مسلسل. جعفر نے کہا آج میرے تاج پوشی کا دن ہے اور میری خوشی کے دن تم لوگ رو رہے. ان دونوں نے کہا کہ جعفر تو یہاں تاج پوشی کا جشن منا رہا ہے, وہاں کربلا میں تیرا مولا تنہا رہ گیا. جعفر نے کہا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے سارا منظر سنایا. جعفر نے اپنی پوری فوج لی اور فوج لے کے کربلا کے میدان میں پہنچے. عزاداروں کربلا کے میدان میں پہنچنا تھا کہ جعفر نے منظر عجب دیکھا. جعفر کہتا ہے کہ میں نے وہاں لوگوں کو صرف 9 لاکھ کا لشکر نظر آ رہا تھا, لیکن مجھے وہاں ایسے چہرے بھی نظر آ رہے تھے جو سوائے دوسروں سوائے ان کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا جو معصوم ہے. سارے نورانی چہرے مجھے نظر آ رہے, جبرائیل, فرشتے, ملائکہ, انبیاء. جعفر کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظریں اس مقام پر پہنچی کہ جہاں مولا درمیان میں کھڑے ہیں اور دائیں پہ رسول خدا کھڑے ہیں, بائیں پہ مولا علی کھڑے ہیں اور جناب حسن کھڑے. جعفر کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں کسی طریقے سے مولا سے ملوں, لیکن جعفر کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں مولا کے قریب کیسے پہنچوں. یہاں تو فرشتے, ملائکہ, انبیاء, ہر طرح کی مخلوق یہاں پر موجود ہے, میں اپنے مولا سے کیسے ملوں. ابھی جعفر کے دل میں یہ گمان آیا تھا کہ میں اپنے مولا سے کیسے ملوں. حسین کی آواز آئی, جعفر ہمارے قریب آؤ. جعفر حسین کے قریب آئے. جعفر نے کہا مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے لشکر کے ساتھ اس 9 لاکھ کے لشکر کو ختم کر دوں. حسین نے کہا کہ جعفر یہ جنات کی جنگ نہیں ہے, اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوتی تو کیا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی؟ میں ایک اشارہ کروں تو یہ 9 لاکھ کا 9 لاکھ لشکر ختم ہو جائے. جعفر کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی نصرت کروں. حسین نے جعفر کو منع کیا. جعفر کی آنکھوں میں آنسو آئے. حسین نے آواز دی جعفر میرے ساتھ چلو, میں تمہیں منظر دکھاتا ہوں. جعفر کہتا ہے حسین مجھے لے کے چلے اور چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے. جعفر کہتا ہے میں نے دیکھا وہاں ایک لاش پڑی تھی جس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے. میں نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ جعفر کی آواز. جعفر کہتا ہے کہ مولا میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ کون ہے جس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں؟ حسین کی آواز آئی جعفر پہچان, یہ میرا بھائی عباس ہے. جعفر کہتا ہے حسین لے کے چلے اور چلتے چلتے ایک لاشے پر پہنچے. جعفر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لاشے کے سینے میں برچھی کا نشان ہے. میں نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ حسین کی آواز آئی جعفر یہ میرا 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر ہے. حسین کا جسم. جعفر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین سر سے لے کے قدموں تک زخمی تھے, لیکن میں نے ایک عجب زخم دیکھا حسین کے بدن پر. جعفر کہتا ہے حسین کے بازو پر ایک بڑے تیر کا نشان تھا. میں نے پوچھا مولا یہ نشان کیسا ہے؟ حسین روئے کے کہتے ہیں جعفر یہ اس وقت تیر کا نشان آیا جب میں مقتل میں اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھا کے لے کے گیا. جعفر کربلا کا منظر بیان کر رہا ہے. عزادارو جعفر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے. حسین نے لڑائی شروع کی اور لڑتے لڑتے حسین نے کوفی اور شامی فوج کو اتنا مارا, 17 حملے کیے حسین نے کہ شامی فوج بعد مقتل سے بھاگی اور کربلا کے میدان سے باہر نکلی. کہ یہاں جعفر کہتا ہے ایک صدا آئی, اس صدا پر حسین کی تلوار میدان میں چلی گئی. جعفر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک تلوار کا میدان میں جانا تھا کہ وہ جو 9 لاکھ کا لشکر تھا وہ لشکر واپس پلٹا. عزاداروں کسی نے تیر چلایا, کسی نے نیزے سے وار کیا, کسی نے تلوار سے وار کیا. عمر سعد کو جب جناب مختار نے قید کیا نا تو عمر سعد کہتا ہے ہم نے کربلا کے میدان میں حسین کو لاٹھیوں سے مارا ہے. جس کے پاس تلوار نہیں تھی, جس کے پاس نیزہ نہیں تھا, اس نے حسین کو لاٹھیوں سے مارا. اور عزاداروں جانتے ہو جس کے پاس لاٹھی بھی نہیں تھی اس نے حسین کو پتھر مارے, اور جسے پتھر بھی نہ ملا گرم ریت اٹھا کے زہرا کے لال کے زخموں پر عزاداروں حسین نے زین چھوڑی. حسین زمین پر آئے, زمین پر آنا تھا, شمر آگے بڑھا, جناب
اور کربلا کے میدان پر پہنچی، آزادہ نے ایک ملعون سے پوچھا، او عرابی کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے تیر چلایا اور کہا سکینہ جہاں جہاں یہ تیر جائے سمجھ لینا وہی تیرا بابا ہے۔ آزاداروں آگے آگے تیر تھا، پیچھے پیچھے حسین کی 4 سال کی بیٹی، تیر آ کے حسین کے پیشانی میں لگا۔ شہزادی کی آواز آئی، بابا مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے تیر لگا۔ شمر آیا اور آ کے شہزادی کے چہرے پہ تماچا مارا۔ شہزادی کو باپ کے سامنے تماچا لگا۔ اللہ دعا کرو کسی باپ پہ ایسا وقت نہ آئے کہ باپ کے سامنے کسی بیٹی کو کوئی ظالم تماچے مارے۔ شہزادی کو تماچا لگا، شہزادی زمین پر گری، زمین سے اٹھی، آواز دے کے کہا چچا عباس وہ میری مدد کرو، وہ مجھے کربلا کے میدان میں تماچے لگنا شروع۔ آزادار 13 ضربوں سے سر حسین کاٹا گیا، ادھر طبلے بجنا شروع ہوئے۔ جناب زینب کی آواز آئی، بیٹا سجاد ذرا دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ آواز دی، پھوپھی اماں ذرا خیموں کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، آواز دے گا السلام علیکم